بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پچھلے 3 ولاگ ضرور سن لیجیے گا، 3 ولاگ سے آگے کنٹینیوسلی، کیونکہ اگلے 2-3 دن میں آپ کو مسلسل ایسی خبریں دیتا رہوں گا جو پچھلی ساری ایک تسلسل ہے، پچھلی خبروں کے ساتھ جڑی ہوئی خبریں ہیں ساری کی ساری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہڈن چیزیں ہیں، ہڈن ایجنڈا ہے جو وہ منظر عام پہ آ رہا ہے، اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، اور جو عمران خان صاحب پہ ریڈ لائن لگا دی گئی تھی، کاٹا لگا دیا گیا تھا، اور اس کو جوڑ دیا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی سے، امریکہ سرکار سے جوڑ دیا گیا تھا۔ اب اس کی کچھ بہت ساری جو ہیں پرتیں کھل رہی ہیں، کچھ صفحات کھل رہے ہیں جو پہلے صفحات بند تھے، اب آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں، کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ آخر یہ پیچھے کیا تھا، رجیم چینج کیا تھا، مراسلہ کیا تھا، سائفر کیا تھا، یہ پیچھے کون کھیل کھیل رہا تھا، اور یہ کھیل کھیلنے والے کا مقصد کیا تھا، اور وہ چیزیں اب اسی لیے وہ کہا گیا کہ جناب عمران خان پہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، کاٹا لگا دیا گیا ہے، اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب لیکن اب پھر کہا گیا کہ وہ، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا پریزیڈنٹ الوی کو کہ جناب آپ کو کیا خیال ہے، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کو ایوان صدر میں جا کے یہ کہا گیا، اس لیے ہمیں کمزور نہ سمجھیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ایک ڈیڈ لاک تھا، ایک کمیونیکیشن گیپ تھا پاکستان تحریک انصاف اور واشنگٹن کے درمیان، وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا ہے، اور کچھ آپس میں ڈاٹس آپس میں ملے ہیں، کچھ ان کو ملایا جا رہا ہے، اور درمیان میں جو مسنگ تھے ڈاٹس ان کو ملا کے جب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کی گئی تو پتہ چلا یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور یہ معاملہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور سب سے زیادہ جو کوشش کی گئی پاکستان کے پڑھی لکھی یوتھ جو ہے، پڑھے لکھے نوجوان تعلیم یافتہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ جی پاکستان یہ گورنمنٹ جو گرائی ہے وہ واشنگٹن نے گرائی ہے، امریکہ نے گرائی ہے مراسلہ کے نتیجے میں، اور کیونکہ جو مراسلہ آیا تھا اس کے بعد یہی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ لیکن اب میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اسٹڈی کی گئی ہے، اسٹڈی پیپر تیار کیا گیا، تھنک ٹینکس نے تیار کیا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ریکمینڈ کی گئی ہیں، کچھ تجاویز دی گئی ہیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں اب پاکستان تحریک انصاف اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ معمول پہ آ رہے ہیں، اور دونوں طرف سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں، دونوں طرف سے وہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور باری باری واشنگٹن سے بھی اچھی خبریں اور ادھر سے بھی اچھی خبریں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دوسرے کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے، اور اب پبلک میں آ کے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک انٹرویو ہوا ایئر وائی پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں زیب نے انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان میں کوئی بھی جیتے، کوئی بھی جماعت آئے، ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہم ملکوں کی سطح پہ تعلقات کو دیکھتے ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے، عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی کام کریں گے۔ ہاں، انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا رجیم چینج کے بارے میں، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں ملوث نہیں تھے، لیکن جو چیزیں تھیں، کچھ چیزیں تو موجود تھیں کہ اس کے بعد اگلی بات جو آئی، یہ ساری بات کیوں اس طرح سے کی جا رہی ہے، پھر عمران خان صاحب نے آج انٹرویو دیا، اور امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ جو رجیم چینج کا وہ ایکسپورٹ پاکستان سے کیا گیا تھا کنسیپٹ، نہ کہ ادھر سے امپورٹ ہو کے ادھر آیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ سارے کے پیچھے باجوہ صاحب تھے، اور باجوہ صاحب نے یہ باتیں تسلیم کر لی ہیں۔ باجوہ صاحب نے 6 گھنٹے کی جو نشست کی جاوید چودھری صاحب سے، کیونکہ وہ نشست اتنی لمبی کرتے ہیں، چھوٹی نشست نہیں کرتے، تو اس لیے جو نشست کی اس کے بعد وہ گفتگو آنا شروع ہو گئی، اور وہ لکھ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب، اور اس میں باجوہ صاحب نے ساری باتیں تسلیم کر لیں، ساری کی ساری باتیں تسلیم کر لیں، اور اپنے خلاف ہی ایک چارج شیٹ بیان تیار کر کے رکھ دی ہے کہ کوئی بھی آئے، اگلی حکومت آئے، کوئی بھی آئے کسی بھی وقت، تو یہ میرا اعتراف جرم ہے رجیم چینج کے بارے میں، لہٰذا وہ بات کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں بتایا کہ جناب یہ تو ایکسپورٹ کی گئی تھی ادھر سے، ادھر سے نہیں آئی تھی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی سٹڈی ادھر کی بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے سٹڈی پیپر ادھر کا بھی ہے۔ یہ جب لاسٹ وزٹ کیا باجوہ صاحب نے امریکہ کا، تو اس میں کیا باتیں ہوئیں؟ اس میں انہوں نے باتیں کی، اپنے سروائیول کے لیے بات کی،
کہ میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، اور جو مبینہ طور پہ وہاں کے سورسز جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ان کا وزٹ کا مقصد یہ تھا کہ کنٹینیوشن کے لیے تھا، اور وہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ادروائز بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ، اور پھر پاور شیئرنگ فارمولا پولیٹیکل پلیئرس کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ ہو جائے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائے، جو مشرف صاحب، اور وہ میں سارا بتا چکا ہوں، پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا۔ تو اس کے بعد اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں، جو امریکہ جو اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ان کو غلط معلومات فراہم کی گئیں، اور غلط معلومات فراہم کر کے یہ سارے کا سارا ایک سٹیج تیار کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ ان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کے ساتھ باجوہ صاحب کی طویل ٹیلی فونک کالز ہوئی تھیں، ایک دو کالز کا انہوں نے بتایا، ہمیں بھی بتایا تھا، وہ کوئی 54 منٹ، کوئی 53 منٹ، کوئی 59 منٹ، اس طرح کی۔ اسی طریقے سے جو افغانستان کے معاملات تھے وہ انفیکٹ دیکھ رہے تھے، باجوہ صاحب خود دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ فیض صاحب وہ دیکھ رہے تھے، اور انہی چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے۔ اس میں بھی یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کچھ اور سوچتے ہیں، ہم کچھ اور سوچتے ہیں۔ رشیا کا وزٹ، اس پہ بھی وہ سارا عمران خان صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کی، بعد میں پتہ چلا نہیں، وہ تو اسٹیٹ پالیسی تھی۔ اسی طریقے سے کوئی ایک دو گفتگو، ایک دو اور چیزیں بھی پہنچیں۔ وہ یہ تھا کہ ایک جملہ تھا باجوہ صاحب کا، وہ سارے جانتے ہیں، بہت کافی لوگ تھے، کہ میں گولی دیتا ہوں۔ تو یہ گولی دیتا ہوں جو جملہ ہے، یہ پہنچ گیا، صرف ایک جگہ نہیں پہنچا، کئی جگہ پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ اس میں ایک نہیں کئی جرنلسٹ تھے، کئی اینکرز تھے، تو یہ گولی دینے والا جو جملہ تھا وہ کافی تکلیف دہ تھا سب کے لیے، کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ہوا۔ اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، تو عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ جناب ہم تو ایک بالکل لاچار لوگ تھے، اور حکومت جو چل رہے تھے وہ سپر کنگ، باجوہ صاحب کو انہوں نے سپر کنگ کا نام دیا، یہ سپر کنگ سب کچھ کر رہے تھے، اور جو باتیں وہی کچھ ہم کر سکتے تھے جس پہ باجوہ صاحب ایگری کرتے تھے، اور جس پہ باجوہ صاحب ایگری نہیں کرتے تھے وہ کام نہیں ہوتا تھا، اور وہ پروجیکٹ، وہ منصوبہ، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے، رک جاتے تھے۔ اور پھر یہ کہ وہ وزیر خزانہ بھی خود تھے، وزیر داخلہ بھی خود تھے، اور پرنسپل سیکرٹری بھی خود تھے، سی ایم بھی، اس طریقے سے ساری باتیں، پولیٹیشین بھی بہت اچھے تھے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اب کلیریفیکیشن ہونا شروع ہو گئی ہے، اس لیے واشنگٹن سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ادھر سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، اور واشنگٹن بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ جو رجیم چینج والا معاملہ ہے، جس میں یہ ایک غلط پرسیپشن، غلط اطلاعات جمع کی گئیں یا فیڈ کی گئیں، ان کی بنیاد پہ یہ کام کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد جب لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہی بتایا گیا تھا کہ عمران خان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ بالکل معصوم تھا یا ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس پہ کافی محنت کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن لوگوں سے، اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی ان دنوں ملاقاتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں بڑھی، پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس لیے۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اب جو امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا یورپ ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سارے کا سارا لڑائی تو اندر کی چل رہی تھی، اور اپنی کنٹینیوشن کے لیے اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئیں، فیڈ کی گئیں، غلط یا صحیح فیڈ کی گئیں، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پبلک ڈپلومیسی، یعنی کہ 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ 24 کروڑ کا پاکستان جو ہے، اس کے عوام جو ہیں وہ ایک کھڑے کر دیے گئے، ایک امریکہ مخالف لابی، امریکہ مخالف ملک کے طور پہ وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، اور امریکہ مخالف یوتھ آ گئی۔ تو اس لیے اب اس کولیٹرل ڈیمیج کو روکنا ہے، دونوں نے کور کرنا ہے، اور ادھر سے بھی سائنز آ رہے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے کہ جناب یہ ہمیں تو جو کچھ بتایا گیا اس کے اکارڈنگلی یہ ہوا، اور ادھر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، عمران خان صاحب بھی مختلف انٹرویوز میں اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں، اور اس کو ریفریز کر رہے ہیں اپنے پرانے نیریٹو کو۔ وہ ان فیکٹ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے برف پگھل رہی ہے، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، اور اس لیے کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ ایک بہت ہی ایک پہلے شہید ارشد شریف، اور اس کے بعد عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، پھر میڈیا، اوورال میڈیا پہ ایک جو مسلط کیا گیا
عذاب، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت، آپ نے یاد ہوگا کہ شہید ارشد کے معاملے میں بھی جو ہے امریکہ کا پوائنٹ آف ویو بالکل محکمہ خارجہ کا آ چکا ہے، وائٹ ہاؤس کا آ چکا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آ چکا ہے، وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، اور میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی وہ نہ صرف لا تعلقی بلکہ مذمت کر رہے ہیں اور اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور آزادی صحافت، آزادی اظہار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب پہ جب ہوا تھا تو عمران خان صاحب پہ بھی فوراً وائٹ ہاؤس کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، وائٹ ہاؤس کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، امریکی محکمہ خارجہ کا فوراً اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ وہ اس کو بالکل رد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک پیغام بھی، تہنیتی پیغام بھی پہنچایا تھا۔ تو وہ اس لیے تھا کہ یہ سارے کا سارا جو ملبہ ایک جمع ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، مسلم ملک، چار پانچ ملکوں میں سے ایک ملک ہے، تو اس لیے وہاں پہ اس طریقے سے ایک امریکہ مخالف کمپین لانچ ہو جانا اور امریکہ مخالف اس طریقے سے باتیں ہونا، اور وہ بھی یوتھ میں، تو وہ ایک خطرناک تھا۔ تو آہستہ آہستہ معاملات واپس آ رہے ہیں، اور واپس آنے کے بعد یہ سچویشن نارملائز ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ سارا کھیل جو ہے وہ یہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا بالکل درست کہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا یہ اس پہ از خود یہ افواج پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ادارے کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ اتنا یہ سارے کا سارا معاملات جو ہوئے یہ ون مین شو، ایسے لگتا ہے کہ ون مین شو تھا، اور ون پوائنٹ ایجنڈا، ون مین شو، اور اس کی وجہ سے سارے کا سارا ملک جو ہے اس وقت مصیبت کا شکار ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو ایڈریس نہ کیا گیا، ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ خود احتسابی ہونی چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور انسٹیٹیوشن کو تگڑا ہونا چاہیے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو آفس ہے اس کو بھی ایک مکمل طور پہ تگڑا ادارہ ہونا چاہیے، اس کو بھی ادارہ جاتی شکل دے دینی چاہیے، اور اس کے بعد ہی یہ چیزیں، کیونکہ جو کوئی بھی یہ ہوتا یہی ہے افواج پاکستان کے ہمیشہ یہی ہاتھ ہوا ہے کہ 15-20 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ایک صاحب آتے ہیں اور وہ ایسا کھیل کھیل کے چلے جاتے ہیں کہ اگلے 15 سال ادارے کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ادارہ اپنی صفائیاں دیتا رہتا ہے۔ ایک طرف ہمارے جوان، ہمارے افسر جو ہیں وہ جانیں قربان کر رہے ہیں، جانیں نچھاور کر رہے ہیں وطن پہ، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور ایک طویل جنگ لڑی ہے، اور دوسری جانب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں اور اس سے ایک غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے ساری کا سارا اب تک کی اطلاعات۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسٹڈی پیپر جو ہے وہ کافی بڑی میننگ فل چیز ہے، اس میں کافی ساری باتیں جو ہیں اس کو ریوزٹ کیا گیا ہے، اور کچھ تجاویز دی گئی ہیں، سارا کچھ کیا گیا کہ اس کو ہمیں ری ایڈریس کرنا چاہیے ان ایشوز کو، اور خاص طور پہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ امریکہ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، سب جماعتوں کے ساتھ، اور ہمیں کسی ایک جماعت یا ایک خاندان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اور یہی دوست ملکوں کا بھی یہی پالیسی ہے، دوست ملکوں کی بھی یہی پالیسی ہے، ہمارے ہمسایہ ملکوں کی بھی یہی پالیسی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ تو آئے گی اور اس کے لیے ہم کو لابنگ کر رہے ہیں، اس کو لانا چاہتے ہیں، اور اس خاندان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اس خاندان کو ہم ڈیموٹ کر رہے ہیں، اور یہ خاندان آیا تو ہمارے، تو یہ چیزیں جو ہیں اب متروک ہوتی جا رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔